قرآن پاک کے حقوق علماء نے لکھے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ قرآن کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ ہم قرآن کا الحمدللہ کرتے ہیں اور اس کا احترام کیا جائے، اور دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو صحیح اور درست پڑھا جائے، تلفظ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہم لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی مقامی زبانوں کے لہجے میں پڑھتے ہیں اور حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کر پاتے۔ کوئی قاف نہیں نکال سکتا، کوئی ہا نہیں نکال سکتا، کوئی صاد اور سین کا فرق نہیں کر سکتا، کوئی ذال اور زا کا فرق نہیں کر سکتا، کوئی سین اور صاد کا فرق نہیں کر سکتا۔ اس کی بجائے ہمیں قرآن پاک کو عربی لب و لہجے کے اندر، فی لحون العرب، عربوں کے لب و لہجے کے اندر چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے پڑھنا چاہیے۔ تیسرا حق قرآن یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے ہمارے نام، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو فقط چوم چاٹ کر کسی اونچے طاق میں رکھ دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانیت کے نام، تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے اور اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فقط کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی فقط صرف کہہ دینے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حق اور بھی ہے کہ قرآن پاک ایک صرف نجی زندگی میں عمل کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پاک ایک نظام حیات دیتا ہے، ایک معاشرتی نظام دیتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کا معاشرہ ہو، ان کو اپنے اجتماعی معاملات، اپنا اجتماعی نظام قرآن پاک کی روشنی کے اندر چلانا چاہیے، چاہے وہ ان کا عدالتی نظام ہو، چاہے ان کا سیاسی نظام ہو، چاہے ان کا تعلیمی نظام ہو، چاہے ان کا معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ ان کا جو ان کی اخلاقی معاشرت ہے اس سب کا ہو۔ یہ ساری چیزیں ان کو قرآن پاک کی روشنی کے اندر چلانی چاہیے۔ تو یہ یعنی قرآن کے نفاذ کی محنت اور جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن کے کم سے کم حقوق ہیں جو اس مختصر وقت میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آپ سے کہہ سکیں۔ ہمیں ان دو چیزوں کو، اللہ جل شانہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات اور پیغامات، اس کو اپنا سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ سمجھنا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا ہے؟ اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہمارے پاس ہے؟ ہم اس سے بڑا ہمارے لیے فضل اور شرف کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کا آخری پیغام، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کتاب میں پچھلی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان سب کی تلخیص، ان سب کا خلاصہ اکٹھا کر کے اس آخری کتاب کے اندر رکھ دیا گیا اور وہ اس امت کو دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے حوالے کر دی گئی، دے دی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا دستور حیات ہے، یہ تمہارا منشور ہے، یہ کتاب تمہیں دی گئی ہے۔ اس کتاب سے اگر ہم بے اعتنائی کریں، اس کتاب سے اگر ہم بے توجہی کریں، اگر یہ کتاب ہماری زندگی کے اندر، ہماری معمولات، ہماری مشغولیات، ہماری مصروفیات کے اندر یہ کتاب کوئی وقت ہی نہ پا سکے، یہ ہماری توجہ ہی نہ پا سکے، تو یہ محرومی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اتنی بڑی عظیم الشان چیز دی گئی ہو، ہم کہیں ہم تو اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے لیے اس کتاب کو وقت دینا ممکن نہیں، نہ ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر جان سکتے ہیں، اور نہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تربیت پا سکتے ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں سے معذور ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جواب یہ ہو تو ہماری محرومی میں، ہماری بدبختی میں، ہماری شقاوت میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے